وہ حسن اللہ یاری نے. لوگ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب اس کے خلاف آواز اٹھائیں, اس کے یوٹیوب کے اوپر پابندی لگائی جائے. میں ان کو کہتا ہوں اللہ کا شکر کرو, وہ حوالے وہ مسئلے جو ہمیں چن چن کے علماء کو دکھانے پڑتے تھے کہ یہ سیدنا معاویہ اور یزید کا مسئلہ نہیں ہے, یہ حضرت ابو بکر کے ایمان کے قائل نہیں, حضرت عمر کے ایمان کے قائل نہیں. یہ کہتے ہیں دیکھو جی جھوٹ بول دینے, شیعہ تو ان کا احترام کرتے ہیں. وہ حسن اللہ یاری اعلانیہ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے میرے سے مناظرہ کرو سیدنا امیر معاویہ کے ایمان پر نہیں, ابو بکر و عمر کے ایمان پر, کہ ان کو مسلمان ثابت کر کے دکھاؤ. آپ نے ابھی وعدہ دیا ابو بکر عمر پر, ابو بکر عمر کے اسلام, اس کا اسلام ثابت کرو. بات تو کھل گئی نا, علم تو عام ہو گیا, مسئلہ تو سمجھ آ گیا. اب میں حکومت اور مقتدر حلقوں سے کہتا ہوں, آپ ہمیں کہتے ہیں کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا چاہیے. نہیں کہتے, میرا بھی یہی نظریہ, نہیں کہتے, نہیں کہنا چاہیے. کسی کلمہ گو کو کافر کہنے سے یا وہ کافر ہو جاتا یا کہنے والا, تو حضرت ابو بکر کو بے ایمان اور کافر کہنے سے ایمان باقی رہ جاتا. حضرت عمر کو کافر کہہ دینے سے اور بے ایمان, ایک عام مسلمان کو کافر کو تو بندہ کافر, اور حضرت ابو بکر کو کافر کہنے سے ایمان بھی باقی ہے, دین بھی باقی ہے. جی کلمہ کو مسلمان ہے, جی کلمہ کو مسلمان. یہ کون سا عقیدہ ہے؟ آج جتوئی کے اندر, مظفر گڑھ کے اندر فیاض چاچڑ نے اور دیگر ملک کے خطوں میں توہین صحابہ کی, یہ پرچے نہیں ہوتے, مقدمے نہیں ہوتے احتجاج کے بغیر. حکومت اور ادارے ان تبرہ کرنے. اچھا پھر کہتا ہے تبرہ, تقیہ اور مطاع یہ ان کے ایمان کا اور مذہب کا حصہ ہے. حضرت علی نے کیوں بیعت کی تھی؟ کہتا تقیے سے کی تھی. جس بات کو چاہے تقیہ بنا لے, تبرہ بھی کرنا ہے, تقیہ بھی کرنا ہے, مطاع بھی کرنا ہے. یہ اس مذہب کی بنیاد ہے. تو حکومتی ادارے کہاں ہیں جنہوں نے توہین صحابہ کیا, ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور میں میاں داؤد صاحب جو وکیل ہیں ان کی تحریک کو بھی سیکنڈ کرتا ہوں, جو انہوں نے شوکت بصرہ کے خلاف شروع کی ہے, کہ اس نے بھی ایک صحابی رسول, ایک صحابیہ کی توہین کی ہے, اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. قانون حرکت میں آئے, ہم کیوں حرکت میں آئے؟ قانون حرکت میں آئے, اپنا راستہ بنائے.